أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 13 سے 15 ہے۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہاں سبق یہ ہے، ایک چیز غور کرتے چلیے گا جب ترجمہ پڑھیے گا، کہ جو پہلی امتوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو عبرت اور سبق اور اپنی حفاظت کے لیے بہت سے ہمیں درس ملتے ہیں، اور البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، قرون یہ بہت سارے جو قرن اور قرون گزرے ہیں، ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھی، من قبلکم، قوم تم سے پہلے، تم سے قبل تھی وہ، جب انہوں نے ظلم کیا، لما ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا اس کی وجہ سے سبب بھی بتا دیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور ویسے نہ تھی کہ ایمان لاتے، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، کذالک، اسی طرح ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، سبب بتا دیا، جانشین تمہیں خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے، تمہاری ٹیسٹنگ کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ دوسرا قرآن لے آئیے، لقاءنا بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ، یعنی اس کا غیر لے آئیے، یہ جو قرآن ہے یہ بہت مشکل قرآن ہے، نعوذ باللہ، تھوڑا آسان لے آئیے، آسان باتیں، آزاد خیال، ٹھیک ہے، او بدل ہو، یا ایسا کریں اس پہ رد و بدل کر دیں، ترمیم کر دیں، تحریف کر دیں، یعنی اس کو تبدیل کر دیں، ہماری منشا کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق اس کو ڈال دیں، کچھ بدل دیں، یعنی پورا نہیں بدل سکتے، پورا چینج نہیں کر سکتے، پورا قرآن نہیں تبدیل کر سکتے، تو کچھ اس میں تبدیلی کر دیں، کچھ بدل دیں، او بدل ہو، یا اس کو بدل دیجئے، کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، مجھے اختیار نہیں، قل ما یکون لی، کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذاب عظیم والا جو دن ہے نا اس سے مجھے خوف ہے، جو وہ بہت سخت دن ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، تو اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تم ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی قرآن کو بدل دیں؟ وہ تو اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہتے۔ قرآن پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے قوم کے کچھ بڑے لوگ، جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے نا، وہ بگڑتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا جو متوسط یعنی جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، پھر وہ بگاڑ نیچے تک آ جاتا ہے، پھر وہ بگاڑ بغاوت سرکشی کی حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے رب سے ایسے علی الاعلان باغی ہو جاتے ہیں کہ جیسے پھر ان کو کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں وہی کچھ آپ کو بیان نظر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے اور تنبیہ بھی کی ہے، متنبہ بھی فرمایا ہے کہ ایک طرح سے وارننگ بھی ہے، سبق بھی ہے، اور احتیاطی تدابیر کی ہمارے لیے اس میں ہدایات بھی ہیں۔ تو دیکھیے قومیں ایسی تباہ نہیں ہو جاتی، نہ ہی قومیں ایسے بگڑ جاتی ہیں، اچانک بگڑتی بھی نہیں ہیں، بگاڑنے بھی وقت لگتا ہے اور سنوارنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اب یہاں بتایا یہ ہے کہ دیکھیے پہلی امتوں کی ہلاکت باعث جو عبرت ہے تو یوں نہیں ہے، کیسے ہوا؟ وہ یہاں بیان کیا کہ اس نے پہلی امتوں کو اس وقت کس طرح ہلاک کیا کر دیا تھا جب انہوں نے اپنے ان نبیوں کی، پیغمبروں کی تکذیب کی
جو ان کے پاس واضح دلائل اور براہین لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بعد ان کو یہاں خلیفہ بنایا، بسایا اور ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کر لے کہ یہ لوگ اس کی اپنے مالک کی اطاعت اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، میں آپ کو سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد اس میں بسایا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ سو تم دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی کیا کرو، اپنا بچاؤ کرو، احتراز کرو، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا۔ یہ عورتوں میں بہت بڑی فتنہ ہے، چاہے وہ گھریلو عورتیں ہوں یا بیرونی عورتیں ہوں۔ یہ اس فتنے پہ ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ عورتیں بہت بڑا فتنہ ہیں۔ قرن سے مراد کون لوگ ہیں؟ قرون، یہ تو جمع ہے نا اس کا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، قرن سے مراد ایک عہد کے لوگ ہیں، یعنی ایک زمانے کی جو یہ قومیں تھیں۔ یہاں مراد ایسی اقوام ہیں، ایسی قومیں ہیں جو اشرافیہ تھی، ایلیٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں نے وہی بتایا نا کہ پھر وہ بتدریج کیا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ پوری، یعنی جو آپ کی قوم کے نیچے اوپر ادھر ادھر دائیں بائیں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر بغاوت اور سرکشی کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ اپنے مالک سے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا، یعنی اشرافیہ۔ بہت انہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے تھے، چاند پہ بھی چلے گئے، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ وہ کچھ کیا کہ شاید پہلے والوں نے، دنیا میں آنے والوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ بہت عروج حاصل کیا، پھر ظلم کی وجہ سے ملیہ میٹ کر دی گئی، یا عروج سے زوال میں جا گری، اوپر گئی پھر نیچے کھائی میں، ٹھیک ہے۔ اوپر اڑان بہت اونچی تھی لیکن اچانک سے کیا ہوا؟ کریش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہی ہلاکت ہیں۔ اوپر بتایا کہ ان کی بد دعا اور طلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ اترنے میں سراسر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، پہلے بتایا تھا نا۔ پھر ان کا حال یہ ہے کہ تکلیف نازل ہونے پر آہوزاری کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان آہوزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر بھی لیں تو پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ مومنوں کی بات الگ ہوتی ہے، ان کا ہر حال اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی کرتے ہیں، انسان ہے نا، لیکن یہ بات اگر آپ غور کریں گے تو یہ مسلمانوں کے علاوہ کی ہے۔ اب انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے تو تمہیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن ان بدعمالیوں کی سزا تو مل کر ہی رہے گی۔ اگر دنیا میں اگر تم ہلاک نہیں کیے گئے تو کیا سمجھ رہے ہو؟ بچ جاؤ گے کیا؟ اگر دنیا میں تمہاری عیاشیاں جاری ہو ساری ہیں تو کیا ہو گیا؟ چند دنوں کی ہیں، دیکھنا ہی تمہیں دنیا میں ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ خود ہی عاجز آ جاؤ گے، ایسا بڑھاپا آئے گا کہ خود ہی پریشان ہو جاؤ گے، موت مانگو گے۔ تو یہاں بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ پہلی مجرم قوموں کے حالات پر غور کرو کہ آخر ان کا انجام کیا ہوا، ان پر غور کرو۔ بس تھوڑا سا سبق تمہیں وہیں سے مل جائے گا، تم تھوڑا سا غور کرو، دیکھ لو، چاہے وہ زمانہ آج کا ہو چاہے وہ اس سے پہلے کا ہو۔ قوموں کو ضرور دیکھو، ان کے عروج و زوال کے اوقات پر بھی ذرا سا توجہ کرو۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں سمجھیے کہ صرف اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے، نہیں، اہل قرآن کو بھی بتایا جا رہا ہے، اہل دنیا کو بتایا جا رہا ہے، جن تک قرآن پہنچا ہے سب کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے نا، وہ کسی عقل مند اور عاقبت اندیش انسان کی روش نہیں ہے۔ اپنے گناہوں پر تمہیں کچھ ندامت نہیں، ہر بھلائی اور آرام کو حاصل کرنے کے لیے تم بہت بے چین ہو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے تو اس وقت تم اپنے رب کو پکارتے ہو اور بڑی عاجزی سے دعائیں مانگتے ہو، کرتے ہو نا، ایسا بیان کر دیا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ تم پر رحم فرماتا ہے تو تم اتنے طوطا چشم ہو کہ اسی وقت ادھر سے آنکھیں پھیر لیتے ہو۔ احسان مندی اور شکر گزاری کا کوئی اثر تمہارے قول و فعل میں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تم کیسے لوگ ہو ہیں؟ اپنے ملازموں سے تو بہت زیادہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہو، اور تم کیسے ملازم ہو؟ کبھی سوچا تم نے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، تم سے پہلے بھی اس قماش کے لوگ، اس مزاج کے لوگ گزرے ہیں۔ ہم نے ان کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دی، انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے رسول بھیجے، لیکن جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو انہیں عذاب کے چکی میں پیس دیا گیا اور ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہا۔ دیکھو، تم بھی دیکھو، آنکھیں کھولو اور نزول عذاب سے پہلے اپنے نجات کا سامان کرو، جلدی کرو، کر لو، اب کر لو، اب کل پر نہ چھوڑو۔ جو ہمارا مالک ہے، جو کل کائنات کا چلانے والا ہے، جو مدبر ہے، وہ معلوم ہے،
اس کے قانون اٹل اور یکساں ہیں، وہ سب کے لیے قانون برابر ہیں۔ قدرت کے قانون میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی افادیت، اپنے فائدے اور اپنا نفع رسانی کا ثبوت بہم پہنچاتی رہتی ہے، اپنی قابلیت دکھاتی ہے، وہ زندہ و سلامت رہتی ہے، زندہ و جاوید رہتی ہے، اس کا آفتاب اقبال درخشاں و تاباں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے اقتدار اور طاقت کو لذت کشی اور عیش طلبی کے لیے وقف کر دیتی ہے، بس مزہ ہی مزہ، مزے کے پیچھے جب بھاگنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں غفلت برتتی ہے، بھول جاتی ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا تھیں، تو سمجھ لو کہ اس کی موت کی گھڑی آ پہنچی۔ اسے راہ سے ہٹایا دیا جاتا ہے، اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ معزول کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے، دوسری قوم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی نوخیز قوتوں اور جوان صلاحیتوں کو پھر اب استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو دکھائیں، بروئے کار لا کر علم و فن اور حکمت و دانش کے کارواں کی قیادت سنبھال لیں۔ اے مخاطبین، جس تم سے قرآن مخاطب ہے، قرآن کے یعنی ادب کرنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، سنو، تم بھی ان گزری ہوئی اور بھولی بسری ہوئی قوموں کے جانشین ہو۔ قدرت کی نگاہ ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اگر تم نے راہ راست کا راستہ چھوڑ دیا، راست بازی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، نیکی کو فروغ دینے اور بدی کا قمع کرنے میں مقدور بر سعی نہیں کی، اپنے مالک و خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا، اور نوع انسانی کی خدمت میں اپنے وسائل اور اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کیا، تو تم پر کوئی موسم بہار کے پھول نہیں برسائے جائیں گے، تم پر 14ویں کا چاند روشنی نہیں بکھیرے گا، تم پر کوئی بادل سایہ نہیں کرے گا، کوئی سائبان تمہارے لیے نہیں آئے گا۔ اگر تم نے اپنے مقصد سے کوتاہی برتی تو یاد رکھو تمہیں بھی ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس نیم بر اعظم آپ کیا کہیں، پاک و ہند ہو، کوئی بھی ہو، اپنے عروج و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالو، قدم قدم پر آپ کو اس ارشاد ربانی کی تصدیق کرنے والے شواہد ملیں گے۔ غلامی کی طویل رات کے بعد ہمیں صبح آزادی سے جب نوازا گیا، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنی نفع رسانی اور افادیت کا ثبوت بہم پہنچانے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ تو نہیں کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں۔ کیا ہماری قوتیں نیکی کو مٹانے اور بدی کو فروغ دینے میں مصروف تو نہیں ہے؟ کیا ہم وہاں تو اس کو صرف نہیں کر رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں، یہی کام ہو رہے ہیں۔ کیا ہم خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں نا۔ ان سوالات کا جواب ہمیں بڑی حقیقت پسندی سے دینا ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، جھوٹ نہیں بولو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قدرت کے قانون احتساب کی حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری فلاح بھی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے مالک کے سامنے فرما برداری کا مظاہرہ کیا تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن اگر تم بیچ میں ہے نا، شرط پوری نہیں ہوگی تو وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ ثم کا معنی تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، پھر کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جعل بنانا، نہ ہم نے تم کو بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ زمین پہ کیا بنایا ہے؟ جانشین بنایا، خلیفہ بنایا ہے تم کو زمین پہ تمہیں۔ ثم جعلناکم خلائف، یہ خلیفہ کی جمع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا؟ یعنی ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کے جانشین بنایا۔ اگر تم بھی ان کی طرح ظلم و سرکشی پر کمر بستہ رہو گے، اسی روش پہ چلو گے، وہی بغاوت اختیار کرو گے۔ اچھا، یہ باغی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں، ان کے جب بات سمجھ میں بڑی مشکل سے آتی ہے، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا، تو بہرحال ان کو بتایا جا رہا ہے تو تمہاری تباہی بھی یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلوں کی ہوئی تھی نا تباہی، ایسی تمہاری بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تو بس عابد و معبود کا رشتہ ہے، اور تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو بس جیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ یہ خطاب ان تمام لوگوں کو ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا کہ اس سے پچھلی آیات میں مشرکین کو مخاطب کیا تھا، یہاں ان کا ذکر غائب کے صیغے سے کیا ہے۔
اسے التفات کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مقصود مشرکین کی تحقیر اور ان پر ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ بے عقل لوگ خطاب کے قابل بھی نہیں ہیں۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید کا ذکر اور آخرت پر یقین کی بات سننا کسی طرح گوارا نہیں تھا۔ وہ آیات الہی سن کر مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں، نعوذ باللہ، جس سے ہمارے لیے یہ تکلیف دہ باتیں نہ ہوں۔ نعوذ باللہ، ان کو یہ باتیں تکلیف دہ لگتی تھی۔ بس بات یہ ہے نا کہ ہم تو اپنے روش پہ رہیں گے، لیکن حقیقت حال ہمارے سامنے نہیں سنایا جائے، بس ہمارے سامنے کیا ہو، چکنی چپڑی باتیں ہوں، چاپلوسی ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ حقیقت سننا نہیں ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تکلیف دہ باتیں ان کو لگتی تھی کہ جب ان کے سامنے حقیقت کا پردہ اٹھتا تھا تو، بلکہ کچھ ہماری پسندیدہ باتیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے من پسند باتیں بھی تو بیان کرو۔ اللہ کے سوا بھی کسی داتا، دستگیر، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کے اختیارات کچھ تو اس میں مذکور ہوں، ہیں؟ بس صرف اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جو ذات ہے اسی کا ذکر ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ بس تم تو یہی بات کرتے ہو، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ تو یہ قرآن یہی بیان کرتا ہے، ایک تو اللہ اللہ کرو اور دوسرے دکھ کسی کو نہ دو، اور جو سارے جہان کا مالک ہے بس اسی کے نام کی مالا بھی جپو۔ تو یہ قرآن تو ہر وقت بس یہی باتیں ہمیں بتاتا ہے، اور یہ باتیں ہمارے حلق سے نیچے اترتی بھی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک بدعقلی تو ان کی یہ تھی، دوسری کیا تھی؟ ظاہر ہے جب مالک کو نہیں پہچانتا نا کوئی، تو اس کے بعد عقل بہت کم ہوتی ہے۔ میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، قرآن نے ہی بیان کیا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو دوسرا پھر ان کا مطالبہ یہ ہوا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر پورا قرآن تم نہیں بدل سکتے، پورا قرآن چینج کر کے نیا قرآن نہیں لا سکتے، تو اس میں ہماری خاطرداری کے لیے کچھ اپنے پاس ہی سے تبدیلیاں کر دیجئے، ٹھیک، کچھ تھوڑی سی مائی رعایت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ پورا قرآن اور لانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس میں اپنی طرف سے ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا، ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا۔ میرا کام نہ قرآن تصنیف کرنا ہے، نہ اس میں ترمیم، تبدیلی یا اضافہ کرنا۔ میرا کام کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ پہنچا دوں، میرا کام بس یہ ہے۔ اور بار بار اللہ سے معافی کے ساتھ بات یہ ہے کہ اگر میں ایسی حرکت کا ارتکاب کروں، یہ تو امپاسبل ہے، لیکن ایک بات ان کو بتائی جا رہی ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات ان کو بتائی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے ان کی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کیا خود قرآن بنایا؟ نہیں، تمہارا یعنی اگر عقل میں کچھ یعنی سما نہیں رہا ہے، تمہارا بھیجا کام نہیں کر رہا ہے، تو اتنی بات ذرا سے سمجھو کہ اگر میں ایسی حرکت کا ارتکاب کروں گا جو تم کہہ رہے ہو، تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہاری بات سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم باتیں کیسی کر رہے ہو، تمہاری باتوں بھی کہیں عذاب نہ آ جائے، جو بہت بڑے دن میں واقع ہونے والا عذاب ہے۔ بہت یعنی خطرناک باتیں تم کر رہے ہو، چھوٹی موٹی بات تم نہیں کر رہے ہو۔ یہاں ایک کہاوت فٹ آتی ہے، کہتے ہیں نا بندر کیا جانے ادرک کا حال، ہے نا۔ تو ظاہر ہے ایک عام انسان کیا جانے نبوت کا مقام اور مرتبہ، کہ نبوت کا کیا مقام ہے، نبوت کی کیا شان ہے۔ وہ نادان نبوت کی عظمت اور شان امانت کو کیا جانے، وہ رسالت کی ان نازک ذمہ داریوں سے بے خبر تھے جن میں بار برابر رد و بدل بھی ناقابل برداشت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسانی کلام کی طرح جیسے انسان کتاب لکھتا ہے نا تو ظاہر تبدیلیاں کر دیتا ہے نا، نیا ایڈیشن آتا ہے، تو انسانی کلام کی طرح یہاں بھی کوئی ترمیم ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان عقل کے دشمنوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، امکان سے خارج ہے۔ قدرت نے مجھے اپنے کلام کا امین بنایا ہے، میں امین ہوں، اس کلام کا امین ہوں، قرآن مجید کا امین امانت دار رسول ہوں، میں اس میں خیانت کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ میرا فرض تو بس اتنا ہے کہ جو کچھ میرا رب حکم فرمائے بلا کم و کاست، بغیر کسی ادھر ادھر چھو چرا کے اسے پہنچا دوں۔ تم کسی سرکشی اور نافرمانی کی جرت کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، مجھ سے تو یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، کیسی تم سوچ رکھتے ہو۔ اس کے قہر و غضب کی جو بجلیاں چمک رہی ہیں تمہاری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں گی، تم تو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی، میں تو ان سے چشموشی نہیں کر سکتا، مجھے تو معلوم ہے نا، میں تو دیکھ رہا ہوں ہر وقت ہر آن۔ اگر میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کلام الہی میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کر دوں تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ روز حشر مولائے کریم
خداوند قدوس ذوالجلال کے عذاب علیم سے مجھے چھڑا سکو، تم میں ہے اتنی کوئی سکت ہے؟ بولو۔ ذرا غور کیجئے کہ آج بھی کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، آج کی بات کرو، آج کے دور کی بات کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب انہیں آپ صاف صاف بتا دو کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے وحی سے مشرف نہ فرماتا تو میں ایسا معجزانہ کلام، ایسا نظام حیات کیسے پیش کر سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کفار ہوں یا جو بھی ہوں، یہ باغی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دیتے ہوئے آیات ربانی پڑھ کر سنایا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی کبھی ایسی بھی آتے تھے نا، مذاکرات اس طرح سے بھی کرتے تھے، لیکن ایک ہماری شرط ہے، بشرط ہے کہ آپ اپنی لائی ہوئی کتاب میں ہماری خاطر چند تبدیلیاں کر دیجئے۔ ایک تو ہمارے بتوں کو اور جن کو ہم نے داتا دستگیر بنایا ہے، تو جہاں جہاں ان کی مذمت کی گئی ہے وہ کتاب سے نکال دیں۔ دوسرا یہ کہ شریعت کے وہ احکام جو ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہیں، جو ہم نے بنا لیے ہیں، یا ہماری معاشی جیسے آج بھی ہے نا کہ پردہ رکاوٹ ہے، معاشی ترقی میں پردہ رکاوٹ ہے۔ عورت اگر مرد کے شانہ بشانہ نہ چلے تو کیا ہے؟ وہ ترقی میں رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر عورت پردہ کر لے تو وہ رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سود نہ کھائیں تو رکاوٹ ہے، رشوت نہ لیں تو رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ان کی راہوں میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں ان کو حذف کر دیں۔ بس آپ اتنا کر دیں، ہم سب کے سب آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی حرکات تھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور آج بھی لوگ غور کر لیں کہ کن کن کے مزاج ہیں تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ پہلے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں کیا یعنی اشتراک ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم اس طرح کی آیات دیکھتے ہیں تو ذرا یہ نازک موقع ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ ہیں نا کہ وہ علم نہیں رکھتے، تو اس طرح کی آیات کا اگر آپ ان کو ترجمہ بھی پڑھ کر سنا دیں نا تو نعوذ باللہ وہ فوراً گستاخ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی گستاخ کا ترجمہ ہوگا۔ تو جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ عاشق رسول یا اہل محبت کہلانے والے، میں نے کہا ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان ہے، تو یہ میں آپ کو ذرا سنانا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی آپ اس آیت کا آیت نمبر 15 کا سورہ یونس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ باتیں کہتے ہی وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ دیکھیے بات کیا ہے یہاں پر، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے۔ کیا لے آئیے؟ دوسرا قرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا اس کو بدل دیجئے، ٹھیک ہے، یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے نہیں پہنچتا، یعنی میرا یہ حق نہیں ہے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ ترجمہ احمد رضا کا دیکھ لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ میں تو اسی کا تابع ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا تابع ہوں، پابند ہوں اسی کا جو میری طرف وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، انی اخاف، میں نے ڈرتا ہوں، میں ایسا ہی تو کہ میں نافرمانی کروں، مجھے خوف ہے اس بات کا، یقینی خوف ہے، انی اخاف ہو، یہ کہ میں اگر اپنے رب کی معصیت کروں، نافرمانی کروں ربی، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کس کو ڈر ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان ہے۔ تو ظاہر ترجمہ کون بدلے گا؟ جو اللہ کا بیان ہے کون بدلے گا؟ حدیث ہو تو لوگ کہہ دیں گے کہ شاید اس کا متن صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ یہاں گستاخی ہو رہی ہے، اس کو بدل دو، یہ حدیث کو رد کر دو، نہیں مانو، نعوذ باللہ لوگ کہہ دیں گے فوری طور پر کہ یہاں گستاخی کا شبہ ہو رہا ہے۔ نہیں، قرآن کی آیت کو کون بدلے گا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا تو شاید لوگ یہاں بھی کچھ کرتے کہ شاید یہاں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی شانیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فرمانبردار ہوتے ہیں اپنے مالک کے، کتنے وفادار ہوتے ہیں، کتنی سچائی ہوتی ہے کہ ہر بات کو صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ کہ اگر نبی علیہ السلام کے متعلق بھی کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے، تو وہاں بھی وہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس طرح سے ہے کہ میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں بھی اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، میں بھی اپنی طرف سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے، صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ کس قدر صادق اور امین ہوتے ہیں نبی، کوئی کیا سوچ سکتا ہے، کسی کے پاس کیا اس کا تصور آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریش کے سرداروں کی بات ہو، مشرکوں کی بات ہو، یا آج کے دور کے پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کی بات ہو،
اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کے لیے بیان کر دیا کہ انکار کرنے والوں اور حق سے اعراض کرنے والوں کا یہاں پر ذکر ہوا. فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے روشن دلائل پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ، یعنی اس قرآن کو لے جاؤ نعوذ باللہ اور کسی اور انداز کا قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے، میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، یعنی مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پابند اس کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اس کا بندہ ہوں اور اس کے حکم کا مکمل طور پر پابند اور پابندی کرتا ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور جو وحی کی اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے میں اسے بلا کم وقاصد پہنچا دیتا ہوں، اور میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، یعنی اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے، مجھے خوف ہے اس دن سے. کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا. تو پورا قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ حکم اور حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اسی کے حکم سے مسخر ہیں. تو خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ، ساری کائنات کا مالک اور رب ہے وہ. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے، نظام دنیا وہی چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں. تم کو زمین میں خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ تم وہاں بغاوت کرو، فساد کرو، زمین کو فساد سے بھر دو، یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلو. اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بناؤ گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جائے گا. تو آج جیسے لوگ باغی ہو گئے ہیں، خلافت نہیں کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. تو یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کفر کریں تو ان کا کفر انہی پر وبال جان بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہم یہ قرآن مجید کو پڑھ کے درس عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. اور دیکھیں اس میں دیکھیں ایک سبق کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں اور فضول باتیں کون لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے مالک سے ملاقات کی، آخرت کی، حساب کتاب کی، روز محشر کی، حشر نشر قیامت کی جو چیزیں ہیں ان میں ان کو شک ہے یا یقین نہیں ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یقین شک کے ساتھ ہے یا یہ کہ یقین ہے ہی نہیں، یا ایسے ہی بس سرسری سا بس سن لیا ہے ماں باپ سے. تو ایک ہوتا ہے نا خضرو، جیسے پودے ہوتے ہیں خضرو مسلمان، بس مسلمانوں گھر پیدا ہو گئے. تو یہ سارے کام کرتے وہ لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا نا کہ جن کو امید ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے مالک سے ملنا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ جب کے لوگ ہوں یا آپ کے لوگ ہوں، وہ کب کے لوگ ہوں، اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن پہ پورے کامل طور سے یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق دیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے، سنوارنے، عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.